बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। फ़र्क कोकर साहब का बयान सामने आ गया है। काफ़ी टाइम से वो चुप थे, लेकिन रात को उन्होंने एक बयान दिया है और उसमें वो बोल रहे थे ये शीशे की लड़ाई है, मतलब मैं तो रात को जल्दी सो जाता हूँ। अच्छा, अब उन्होंने इसमें आड़े हाथों लिए कुछ लोगों को और उन्होंने खुल के काफ़ी बातें की है। और उन्होंने ये बात बोली है कि रजब भट्ट के घर के ऊपर फायरिंग होती है, इसमें 333 का नाम लिया गया, मेरा नाम लिया गया, मैं मुलव्विस नहीं था। दूसरी साइड पे वो ये बोलते हैं कि मेरा कोई बंदा, मैंने पहले बोल दिया था कि टिकटॉक लाइव पे नहीं बैठेगा, लेकिन ये लोग लाइव पे बैठते हैं, पैसे कमाते हैं, लड़कियों के साथ बैठते हैं और उसके बाद ये मुल्क से बाहर हैं, यहाँ चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताऊँगा कि ये क्यों इनको आना पड़ा, एकदम से बयान क्यों देना पड़ा। आप सबको पता है कि शानी टाइगर के घर के ऊपर रेड पड़ चुकी है। दूसरी साइड पे मैं डे वन से बोल रहा हूँ, ये जो तमाम मामला ये शहजाद भट्टी ने अपने ओन पे किया, इसमें फ़र्क होकर इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन फ़र्क होकर का नाम अब क्यों आ रहा है, उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ क्यों हुई है, वो उन्होंने फिर बयान दिया है और उन्होंने क्लियर ये बात बोली है कि टिकटॉक लाइव से पैसे आप कमा रहे हो और नाम आप मेरा दे रहे हो, नाम मेरा यूज़ हो रहा है 333 का। दूसरा उन्होंने बोला कि 333 तो ग्रुप ही नहीं है। अब जो उन्होंने ये भी बोला है कि मेरा कोई बंदा होगा लड़कियों के साथ लाइव नहीं बैठेगा, ये तो शहजाद भट्टी की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि यार वो लड़कियों के साथ लाइव बैठते हैं, मैचेस खेलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि उन्होंने बोला है कि इस तमाम मामलात के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं, और मैंने तो रजब भट्ट के लिए मैंने इज्जत दी थी, मैंने तो जगह जगह पे उसके हक़ में बयान दिया था। वो कुछ पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था कि रजब भट्ट डकी भाई मेरे पास आते हैं तो मैं उठ के उनको मिलूंगा। दूसरा वो ये बोल रहे हैं कि मैं सियासत की तरफ आ गया हूँ कि मेरा नाम ना ख़राब किया जाए, और 333 एक ग्रुप नहीं है, 333 मेरी गाड़ियों का नंबर है। और शीशे की लड़ाई का जिक्र भी उन्होंने किया कि ये तो शीशे की लड़ाई है जो रात को लड़ी जाती है लाइव के ऊपर। और वो ये भी बोल रहे हैं कि पहले ये दोनों आपस में खुद लड़ते हैं और लड़ने के बाद ये आपस में फिर सुलह करते हैं, और सुलह भी पतलू की तरफ भी इशारा उन्होंने किया कि लाइव पे बैठ के सुलह कराते हैं, वहाँ पे भी गिफ्टिंग होती है। यानी जब सुलह हो रही थी तो पतलू को शेयर भी पड़ रहे थे, उसको बाकी चीज़ें भी पड़ रही थी, यानी सुलह के टाइम पे भी पैसा कमाया गया। तो ये बोलते हैं। बाकी वो बोल रहे हैं कि मैं बहन बेटियों की बड़ी इज्जत करता हूँ, अगर रजब भट्ट की बहन बेटी को कुछ हो जाता मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता, क्योंकि मेरा वहाँ पे नाम जुड़ा हुआ है। तो व्यूअर्स, बातें उनकी बिल्कुल ठीक है, वो बोल रहे हैं मैं सियासत में आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी। अब शहजाद भट्टी कौन है? शहजाद भट्टी वो बंदा है, अब से कुछ महीने पहले वो फ़र्क साहब दुबई गए थे और वहाँ पे उन्होंने शहजाद भट्टी को एक विला गिफ्ट किया था, ठीक है। तो अब जो विला किसी को बंदा गिफ्ट करता है तो इसका मतलब है कि वो आपका कोई साथी है, कोई दोस्त है, आप उसको पसंद करते हो, आपका ताल्लुक तो है। फिर उसके बाद जब शहजाद भट्टी ने इंडिया के अंदर वाक़यात किए, तब आपने बोला जी इंडिया की साइड पे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। देखें, जब शहजाद भट्टी ने इंडिया के अंदर मामलात किया, आपने उसको सपोर्ट किया। जब शहजाद भट्टी यहाँ पे कार्रवाई करते हैं, आप उसको डिसऑन करते हो, ठीक है। अच्छी बात है अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, जिस तरह आपने कहा है, और मुझे भी पता है कि आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन ज़ाहिर बात है अगर आप किसी बंदे के इतने करीब होते हो, उसको आप इतना उठाते हो, उसके बाद वो कोई भी हरकत करेगा तो डेफिनेटली आपका नाम तो आएगा, क्योंकि आपने उसको विला गिफ्ट किया है। अब शानी टाइगर साहब भी आपके नाम के साथ जुड़े जाते हैं। शानी टाइगर भी अगर किसी किस्म की भी कार्रवाई करते हैं तो वो भी आपके बड़े करीबी दोस्त हैं। तो पहले आप अपने दोस्तों को उठाते हैं, उसके बाद जब ये चीज़ें वो करते हैं तो डेफिनेटली आपका नाम आएगा। ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी फ्यूचर के लिए भी कि आप एक तो अपने जो दोस्तों की लिस्ट है उसमें वो बंदे रखें ताकि कल को आपको परेशानी ना हो। दूसरा, अगर आपके दोस्त इस किस्म की कोई हरकत करते हैं तो बजाय दोस्तों को डिसऑन करने के आप उनको समझाएं, उन पर सख्ती करें। आपकी सुनते हैं ये लोग, आप उन पर सख्ती करें कि आइंदा इस किस्म का मैटर ना हो। बाकी सबको समझाएं। बड़ी अच्छी बात आपने की है कि 333 का नाम कोई भी ना ले, ये ग्रुप नहीं है। फ़र्क कोकर साहब ने मैंने तो उनकी पहली वीडियो देखी है जिसमें उन्होंने डिस ऑन की है और क्लियर ये बात बोली है कि कोई भी अपनी आईडी के आगे 333 लगा दे, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे साथ है। हालांकि इससे पहले 333 की वीडियोस लगती रही हैं। 333 हर जगह पे पूरी दुनिया के अंदर 333 जहाँ पे भी कोई बंदा वीडियो लगाता था आप उसको पसंद भी किया जाता था, और 333 की मार्केटिंग होती थी, प्रमोशन होती थी। अब जब मसले आ रहे हैं तो आप 333 को ख़त्म कर रहे हो, अच्छी बात है, ये आपका पर्सनल मैटर है। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखें रजब भट्ट के घर के ऊपर भी फायरिंग हुई है, ये मामला इतना कोई सीधा नहीं। अफेक्ट कौन हुआ? शानी टाइगर अफेक्ट होता है और उसके बाद अफेक्ट होता है रजब भट्ट अफेक्ट होता है। मैं कहूँ रजब भट्ट की बहुत बड़ा दिल है, किसी के घर पे फायरिंग होती है और पाकिस्तान का इतना बड़ा देखे जाने वाला यूट्यूबर है और वो अपने मामले को इस तरह ख़त्म करते हैं। हालांकि इदारे उसके साथ है, तमाम सपोर्ट है उसको इस टाइम पे इदारों की, वो और इदारे उसके लिए काम कर रहे हैं। अभी तक उसने अपनी जो FIR है वो वापस नहीं ली, मेरी बात हुई थी CCD में, अभी तक उसने वापस नहीं ली, और वो लेकिन वो ले लेगा जिस तरह उसने कहा है। वो लंदन गया, उसको टाइम नहीं मिला। रजब भट्ट के घर के ऊपर फायरिंग होती है और रजब भट्ट फिर भी मामले को ख़त्म करता है। देखें, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है रजब भट्ट, उसके बाद होता है शानी टाइगर। अब
جب کوئی دوست آپ کا حرکت کرے گا آپ کا نام تو آئے گا، یہ تو اور آگے بھی آئے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ابھی سے سب کو سمجھا دیں، اپنے دوستوں یاروں کو بٹھا کے سمجھا دیں بھائی باز آ جاؤ۔ یہ جو جگہ جگہ آپ کی پکچرز لگتی ہیں اس کے ساتھ 333 لکھا جاتا ہے، میں بہت ساری آئی ڈی ہیں جس پہ بندے نے اپنا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، جس طرح بندے کا نام فرحان ہے اس نے لکھا ہوگا فرحان ڈان 333، ٹھیک ہے۔ بہت سی جگہوں پہ ہم نے نوٹ کیا ہے لوگ 333 کے ساتھ ڈان کو جوڑ رہے ہیں، تو اس چیز پہ بھی ورکنگ ہونی چاہیے۔ جو بندہ بھی اس طرح کرے اس کو روکا جائے کہ بھئی 333 کا نام اس طرح خراب نہ کریں۔ فرق صاحب سیاست میں آ چکے ہیں، ماضی کے جو ان مسئلے ہیں وہ ان کے اپنے پرسنل مسئلے ہیں، پرسنل چیزیں، لیکن ابھی شہزاد بٹی نے فائرنگ کروائی ہے، اس کے بعد شہزاد بٹی اس کو اون کرتا ہے، شانی ٹائیگر کی انوالومنٹ ہوتی ہے، پھر فرق کوکر پہ نام آتا ہے۔ اچھا، فرق کوکر صاحب کو یہ بھی بڑی تکلیف ہے کہ رجب نے لائیو پہ بیٹھ کے بولا جی فرق یہ فرق وہ فرق شامل ہے، فرق نہیں ہے، تو اس بات پہ بھی یہ خفا ہے کہ یار میں اتنے عزت سے اس کا نام لیتا ہوں اور وہ کیا کرتا ہے کہ بلکہ نام بھی نہیں لیتے۔ یہ انہوں نے یہ تک بولا کہ جب وہ میرے پاس آئے گا میں خود اٹھ کے ان کو ملوں گا، تو اس کے بعد اس کو بھی احترام سے نام لینا چاہیے، یہ بات بھی اس کی بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو اس کے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے، بھائی کسی گھر پہ 5-6 گولیاں لگ جائیں پھر وہ کیس بھی ختم کر دیں، یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے۔ لیکن فرق کوکر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ شیشے کی لڑائی میں سب نے پیسے کمائے، رجب بٹ نے بھی کمائے، شہزاد بٹی نے بھی کمائے، پتلو نے بھی کمائے، جو ان کا بات کا اشارہ ہے۔ لیکن کیا ہوا، نام میرا گندا ہوا۔ میں جو ٹائم کے ساتھ سو جاتا ہوں، یہ فرق کوکر صاحب بولتے ہیں میں تو ٹائملی رات کو سو جاتا ہوں، میں تو لائیو بھی نہیں بیٹھتا، لڑکیوں کے ساتھ میچز بھی نہیں لگاتا، اس کے باوجود میرا نام خراب کریں۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہو گیا ہے، جس طرح رجب بٹ اس کا نام جگہ جگہ لیا جا رہا ہے، اس پہ کیسز لیے جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں لوگ خود بخود کوئی وکیل کیس کر رہا ہے، فرق کوکر صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اب لوگ ان پہ کیس تو نہیں کرتے، ان سے لوگ ڈرتے کیونکہ لوگ ان کو ڈون سمجھتے ہیں یا ان کو آپ بدماش سمجھتے ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں جو جس طرح پہلے ان کا سٹائل ہوتا تھا، دبنگ سٹائل ہوتا تھا جس قسم کی تھا، لوگ اب ان سے ڈرتے، ڈر کی وجہ سے وہ ان پہ کیسز نہیں کرتے، لیکن ہیش ٹیگ یوز کرتے ہیں 333 کا، ساری چیزیں یوز کرتے ہیں 333 کا، اور اگر ان سے ڈرتے نہ ہوتے تو جس طرح رجب بٹ کے اوپر کیسز ہیں آج ان پر بھی کیسز ہوتے ہیں، خواہ مخواہ کے کیسز ہوتے ہیں، آج ان کے ساتھ بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی دشمنی ہوتی ہے، کیونکہ ایک جیلسی فیکٹر ہے جو کہ ہمیشہ رہتا ہے اور وہ رہنا بھی ہے۔ اب یہ سیاست میں آ گئے، ان کے سیاست کے بھی آنے سے بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف بھی ہو گئی ہے کہ بھئی یہ بندہ سیاست میں کیوں آیا اور پھر مولانا صاحب کی پارٹی میں کیوں گیا۔ اور بھی پارٹیز تھیں جو چاہتے تھے کہ یہ ان کے پاس آئیں، چونکہ یہ پیسہ ہے، طاقت رکھتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس ڈیرہ ہے، اور اسلام آباد کا جو دل ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی دھرنا شرنا ہوتا ہے تو ان کے گھر کے سامنے سے ریلیاں گزرتی ہیں، تو جو دل میں یہ رہتے ہیں، اس وجہ سے ہر پارٹی کی خواہش تھی کہ یہ ان کے پاس آئیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، چوز کیا مولانا صاحب کو۔ اب سیاست میں ان کی انٹری ہو چکی ہے، اب سیاست کے لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ سیاست کی طرف موو کریں، لیکن لوگ ان کو آنے نہیں دے رہے، مطلب لوگ ان کے لیے اب ہیش ٹیگ کریں گے، ان کو بدنام کریں گے، بہت ساری چیزیں ہونی ہیں جو بھی ہوں گی، اور لوگ الزامات بھی لگائیں گے، سب کچھ کریں گے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا ایک عورت کی آڈیو نکلی تھی، اور اس کے علاوہ بس ہیش ٹیگز بھی چل رہے ہیں۔ شہزاد بٹی آپ کے نام سے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ شہزاد بٹی کی آئی ڈی بھی آئی تھنک شہزاد بٹی 333 جگہ جگہ ہوتی ہے جب ہم اس کو ہیش ٹیگ کرتے ہیں۔ جب ایک بندہ آپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، آپ کا دوست ہے، آپ بیٹھتے ہو، آپ ویڈیو لگاتے ہو، آپ اس کو گفٹ کرتے ہو، کوئی بندہ کسی کو ویسے ویلا گفٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ باتیں سب کے مائنڈ میں ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں ساری ہیں تو میں کہوں ایک کریں پریس کانفرنس کریں، اس میں یہ چیزیں ساری کلیئرفائی کر دیں کہ دوست سارے اب سے، یہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اب سے آگے میرا کسی بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میری ماضی کی تصویریں تھیں، میری ماضی کی جو بھی چیزیں تھیں وہ ساری ختم ہیں، میرے دوست یار ہیں، اب میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، بھائی میں اپنا بزنس کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے ان کو تھوڑا سا مزید کلیئرفائی کرنا چاہیے تاکہ عوام کے دل میں، ظاہری بات ہے عوام آپ سے محبت کرتی ہے، آپ سے دیکھنا چاہتی ہے، سننا چاہتی ہے، تو جب آپ کو ایک بندہ دیکھتا ہے، آپ کو سنتا ہے، آپ کو فالو کرتا ہے، ایون ابھی 2 دن پہلے کچھ لوگ لاہور سے آ رہے تھے، وہ بول رہے تھے جی کہ ہم نے فرق کوکر صاحب سے ملنا ہے۔ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں فین فالوئنگ ایک بندہ رکھتا ہے، تو ایک بندہ آ کے یہ بول دے میرا کوئی تعلق نہیں، یہ وہ اس طرح پاسبل نہیں ہو سکتا۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں، لوگ سرچ کرتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے ملین فالوور ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو جب تک سخت الفاظ یوز نہیں کریں گے، میرا خیال ہے کہ تب تک لوگ اس طرح ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ ہیش ٹیگ 333 اب یہ لوگوں کے دماغ میں بس کے، اب اس کو نکالتے نکالتے ٹائم لگے گا، اس پہ پوری ورکنگ ہوگی، چونکہ سیاست کی طرف آپ آ چکے ہیں، تو اچھا کام آپ نے کیا جو آپ سیاست میں، اب لوگ آہستہ آہستہ تھوڑا سا ان کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا، کیونکہ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ آپ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ٹک ٹاک وغیرہ پہ ہوتے ہیں اس طرح، لیکن لوگ اب پراپر یہ بات سمجھنے لگ گئے کہ ایک بندہ کاروباری اب سیاست میں آ گیا۔ تو خیر سیاست میں آپ ہلچل مچاؤ گے یہ تو ہمیں پتہ ہے، اب آگے یہ جو ایونٹس بھی ہوں گے۔ بات آتے ہیں رجب بٹ والے معاملات کی طرف،
تو رجب بٹ اس کے گھر پہ فائرنگ ہوئی, اس کا بہت بڑا دل ہے, اس نے صلح کی. شانی ٹائیگر جس کے گھر پہ چھاپے پڑے, بہت بڑا اس کا دل ہے کہ اس نے صلح کی. اچھا کچھ لوگ یہ بھی بول رہے ہیں کہ چونکہ شانی ٹائیگر کے گھر پہ چھاپے پڑنے لگ گئے تھے تو شانی ٹائیگر نے شہزاد بٹی کو بولا بھائی دیکھ لے, اس کو صلح کر لے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے. شانی ٹائیگر کا بھانجا بھی پکڑا گیا. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈر کی فضا تھی دھاروں کی وجہ سے. رجب بٹ بھی ڈرا ہوا تھا کیونکہ یہ خبریں آ رہی تھی کہ یہ لڑائی ان کی جان بوجھ کی لڑائی ہے. ادارے اس چیز پہ بھی ورکنگ کر رہے تھے, کیا ان کی لڑائی جان بوجھ کی ہے, کیا یہ ویوز اور پیسے کے لیے. تو رجب بٹ بھی گھبرا گیا تھا, شہزاد بٹی بھی گھبرا گیا تھا, شانی ٹائیگر بھی گھبرا گیا تھا, اور سب اس ٹائم پہ گھبرا گئے تھے. اس لیے انہوں نے گھبرا کے صلح کی, ورنہ ان کا ارادہ تھا کہ اس معاملے کو لمبا کھینچتے. اور پتلو بھی اس میں انوالو ہے, اور پتلو نے اپنی لائف پہ صلح کرائی, اور پتلو نے پیسے بھی کما لیے. اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ تمام باتیں غلط ہیں. اب میں اینڈ پہ نا آپ کو میں ریئلسٹک بات بتاتا ہوں. شہزاد بٹی فائرنگ کراتے ہیں رجب بٹ کے گھر کے اوپر, یہ اس کا پرسنل میٹر تھا, لیکن اس کی بیڈ لک یہ ہے کہ شہزاد بٹی کو جوڑا جاتا ہے فرق کوکر اور شانی ٹائیگر کے ساتھ, جس کی وجہ سے ان کو بیچ میں شانی ٹائیگر کو بیچ میں پڑنا پڑا. انہوں نے رجب بٹ کو بولا میں آتا ہوں آپ کے پاس دبئی, تو رجب نے بولا آپ دبئی نہ ہو, میں آتا ہوں آپ کے پاس ہانگ کانگ, ٹھیک ہے. تو شانی ٹائیگر کو بھی بیچ میں پڑنا پڑا. پیچھے فرق کوکر صاحب کا بھی پریشر تھا, وہ ابھی تک خاموش بھی تھے. اس معاملات میں آ کے شہزاد بٹی نے صلح تو کر لی, ورنہ شہزاد بٹی نے صلح نہیں کرنی تھی. شہزاد بٹی نے اس لڑائی کو اور بھی آگے لے کے جانا تھا, یہاں تک کہ معاملہ نہیں تھمنا تھا. لیکن چونکہ شہزاد بٹی کے جب بڑے بیچ میں پڑ گئے تو شہزاد بٹی کو مجبوراً خاموشی رکھنی پڑی. یہ ہے اصل معاملہ. یہ لڑائی ہوتی ہے شہزاد بٹی اور رجب بٹ کی. مجبوراً شانی ٹائیگر اور فرق کوکر کا پریشر ہوتا ہے اس کے اوپر, اور اس کے بعد جب معاملہ حل ہوتا ہے تو فرق کوکر غصے میں آ کے یہ بات بولتے ہیں میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرا کوئی بندہ لائیو نہیں بیٹھتا, میرا کوئی بندہ لڑکیوں سے میچز نہیں لگاتا, پیسے یہ کما رہے ہیں, بدنام میں ہو رہا ہوں. بہت اچھی بات کی ہے فرق کوکر نے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کھلم کھلا کے اس نے یہ بات بولی ہے. حالانکہ پہلے یہ سب کو بولتے تھے جی ہمارا بھائی ہے, شہزاد بٹی بھی ہمارا بھائی ہے, فلانا ہمارا بھائی ہے, لیکن فرسٹ ٹائم انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ جو بندہ بھی میرے رولز فالو نہیں کرے گا وہ ہمارا بھائی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے, انہوں نے اپنی چیزیں کلیئر کی ہیں. باقی شہزاد بٹی بھی آئندہ کوشش کرے گا تاکہ ریپوٹیشن کسی کی بھی خراب نہ ہو. کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اس میں ہم لوگ انشاءاللہ کچھ ایکسپرٹس ہیں, ہم ان سے ڈیٹیل اوپینین لیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو مزید کلیئرفائی کر لیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.